الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليهم أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا رسول نام بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی ماں حسین دی نبی دی اجے بھی پوچھنا حسین کی سب پڑھیے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی حسین گودی نبی پلیا او تیرا سونا امام جلیا او تیرا سونا امام جلیا حسین پنجتن دا پنجواں جیے حسین پنجتن دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنا حسین کی سب پڑھیے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی حیران نے سب یزید تولے اے بن درد حسین بولے اے بن درد حسین بولے اے ہو شہیداں دی زندگی اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی اس ببرکت محفل پاک میں ہم حاضر ہیں جو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں کہ آج شب عاشور ہے اور آج کی رات بڑی اہمیت کی حامل ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کا، خصوصاً ہمارے بھائی، مجھے نام کا تو نہیں پتہ، اللہ پاک انہیں
سے تھے قاری محمد سعید صاحب، اور اللہ پاک ان سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے قبلہ شاہ صاحب کی زیارت بھی کی، اور اگر نہ حاضر ہوتا تو نہ آپ کی زیارت کر سکتا اور نہ شاہ صاحب کی زیارت کر سکتا۔ ابھی محفل پاک تھی ادھر، اور تقریباً کوئی پونا گھنٹہ یا گھنٹہ میں خطاب کر کے آیا ہوں۔ تو یہ ہمارے بھائی جو ہیں، ان کی محبت، خلوص جو تھا، میں نے کہا ضرور پہنچنا ہے۔ تو فائدہ یہ ہوا کہ آپ کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور ذکر حسین بھی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کو محبوب کی توجہات کا فیض عطا فرما دے۔ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے کرنی، کیونکہ آج جمعۃ المبارک کا دن بھی تھا، وہاں بھی خطاب اور باقی معاملات بھی، تو پھر گلا جو ہے آخر انسانوں کے گلے ہیں، لیکن انہیں برکت ملتی ہے ذکر حسین سے، ذکر مصطفیٰ سے، ذکر صحابہ کرام سے۔ تو یہ بات ہے، ہم تو بھائی جہاں ذکر حضور ہو، حضور کی آل کا ذکر ہو، حضور کے یار کا ذکر ہو، ہمارے لیے تو وہ سب کچھ وہیں روحانیت بھی ہے، برکت بھی ہے۔ اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، وہ آپ سنتے رہتے ہوں گے، پڑھتے رہتے ہوں گے۔ اس میں قرآن پاک نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے دن رات محنت کر رہے تھے، اس سے پہلے حضور نے مکہ پاک میں پتھر بھی کھائے، طائف کی وادی میں بھی لہو لہان کیے گئے، دن رات دین اسلام کے لیے وقف کر دیا، نہ کھانے کی پرواہ نہ پینے کی پرواہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کے مشن پر دن رات محنت کر رہے ہیں، اور پھر آپ مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت کر گئے۔ وہاں بھی آپ کا معمول یہی ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوچا کہ رسول اللہ جو اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنا کچھ ہمیں حضور کے صدقے ملا ہے، تو کیوں نہ ہمیں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ اجر پیش کرنا چاہیے، کچھ جو ہے نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ تو سب نے مل کر کچھ مال اکٹھا کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے، اور اپنی جو بات تھی وہ رسول اللہ کے سامنے پیش کی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جتنی تبلیغ کی، تمہیں جو کچھ میری وجہ سے ملا ہے، ارے تم پر جتنے اللہ کے کرم ہیں اور جتنا تمہیں اللہ رب العزت نے اپنا قرب دیا ہے، جو کچھ میرے صدقے ملا ہے، میں تو اس کے بدلے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ جب حضور یہ فرما رہے تھے تو اللہ پاک نے سیدنا جبریل امی کو یہ آیت مقدسہ دے کر بھیجا، اور حضور کے اس قول کی، آقا علیہ السلام کی اس بات کی تائید فرمائی۔ فرمایا محبوب کل آپ فرما دیں۔ کیا کر دیں جی؟ بولنا ذرا، کل کیا ہے؟ بولو، فرما دیں۔ اور کل امر کا صیغہ ہے۔ کل کیا ہے؟ کل لگتا تب ہے جب اللہ کوئی خاص بات کہنا چاہتا ہے، خاص بات اپنی مخلوق سے کرنا چاہتا ہے، تو تب وہ کل کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ علماء کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ کل جو ہے یہ رسالت ہے، او واللہ وحد کیا ہے؟ توحید ہے۔ تو علماء پہلا پیغام یہ دیتے ہیں کہ قرآن ہمیں میسج دے رہا ہے کہ اللہ سے قرب حاصل کرنے والوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے والوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرنے والوں
اور اللہ سے مانگنے والوں، جب بھی تم نے کچھ مانگنا ہو تو درمیان میں مصطفیٰ کریم آقا کا وسیلہ جو ہے وہ پیش کیا کرو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ نے کوئی بات کرنی ہو، تمہیں نماز کا کہنا ہو، روزے کا کہنا ہو، حج کا کہنا ہو، زکوٰۃ کا کہنا ہو، ارے اللہ کوئی بھی بات کرنا چاہے وہ تم سے نہیں کرتا، وہ اپنے محبوب سے کہتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے بندو، جب میں نے بات کرنی ہو تو درمیان میں مصطفیٰ کو وسیلہ لاتا ہوں، جب تم نے بات کرنی ہو تو تم بھی میرے محبوب کے وسیلے سے بات کرو۔ یعنی میں کول کہا کر کہتا ہوں، تم یا رسول اللہ کہہ کر کہا کرو، اور کہا کرو کہ باری تعالیٰ محبوب کے صدقے یہ ہماری دعا قبول کر، فرمایا تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ آگے کیا؟ لا اسألکم، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجر، میرے صدقے تمہیں ایمان ملا، میرے صدقے قرآن ملا، میرے صدقے کعبہ ملا، میرے صدقے خود رحمان ملا، ارے جو کچھ ہے تمہارے پاس دیا اللہ نے ہے، دیا، لیکن صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ صدقہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا ہے۔ ارے ہمیں تو رب بھی ملا تو مصطفیٰ کے صدقے ملا۔ صحابہ یہی تو بات کہتے تھے، مصطفیٰ یا رسول اللہ، ہمیں تو کچھ رب کی معرفت نہ تھی، ہم تو کعبۃ اللہ کو بھی اس طرح نہ پہچانتے تھے، ہم نے تو قرآن کو بھی، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ قرآن کیا ہے۔ حضور ہمیں قرآن ملا آپ کے صدقے، ایمان ملا آپ کے صدقے، جو کچھ ملا ہے آپ کے صدقے ملا ہے۔ تو محبوب آپ فرما دیں کہ میں نے جو کچھ دیا ہے نا، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت طلب، مگر ایک بات میرا اللہ کہہ رہا ہے وہ تم نے کرنی۔ کیا؟ کہ محبوب آپ یہ کہہ دیں کہ میں کچھ نہیں مانگتا، لیکن میرا رب قرآن کے ذریعے کہہ رہا ہے کہ محبوب انہیں کہہ دے کہ صرف اس کا اجر، اس کا بدلہ یہ ہے کہ میرے قریبیوں سے محبت کرنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا، میرے قریبیوں کے ساتھ مودت کرنا۔ اگر تم نے قریبیوں سے کیا کر دیا؟ مودت کر دی، تو تمہارا سب کچھ قبول ہے، اور اگر قریبیوں سے مودت نہ کی تو پھر کیا ہے؟ سب کچھ مردود ہے۔ اب میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک ہے محبت، کیا ہے؟ بولنا ذرا، اور ایک ہے مودت، کیا ہے؟ اب فرق کیا ہے دونوں میں؟ دونوں میں سننا ذرا توجہ کے ساتھ۔ محبت ہم سب کرتے ہیں، کس سے کرتے ہیں؟ ماں سے کرتے ہیں، باپ سے کرتے ہیں، رشتہ داروں سے کرتے ہیں۔ کوئی کسی کا محبوب بن جاتا ہے، ہم محبت کرتے ہیں۔ فرمایا سن لو، بات سنو، محبت چاہت کو کہتے ہیں، اور چاہت محبت بدلتی رہتی ہے۔ کیا بھائی؟ مثال کے طور پر کسی بھی چیز سے آپ کو محبت ہو گئی تو کیا محبت دائمی ہوتی؟ بولنا، محبت بدل جاتی۔ ایک وقت ہوتا ہے وہ ایک بندہ آپ کا محبوب ہے، اگلا وقت آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ دشمن بن جاتا ہے۔ محبت چاہت کو کہتے ہیں۔ آپ نے گاڑی خریدی، آپ نے کہا جی اس سے اچھی گاڑی کوئی نہیں، مجھے بڑی محبت ہے اس سے بھی نیا ماڈل آ گیا، محبت بدل گئی، آپ اس کو چاہنے لگے۔ اسی طرح لباس پہنا آپ نے لباس پہن لیا، آپ نے کہا جی بڑا پیارا لگتا ہے مجھے یہ لباس۔ آپ نے کسی اور کو دیکھا، اس سے بھی پیارا تھا، آپ نے کہا نہیں یار میرے والا زیادہ اچھا نہیں ہے، یہ والا زیادہ اچھا ہے۔ تو میں نے کہا محبت بدلتی رہتی ہے، محبت بدل جائے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن مودت بدلتی نہیں ہے، مودت کبھی بدلتی نہیں ہے۔ اور یاد رکھ لیں، محبت چاہت کو کہتے ہیں اور مودت زندگی کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟
اس کی مثال یہ ہے کہ پانی کے اندر مچھلی ہے. کیا ہے؟ اب مچھلی کی زندگی پانی کے اندر ہے. پانی کے اگر باہر نکال دیں تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گی. قرآن کہتا ہے کہ لوگوں ہر ایک سے محبت کرنا، لیکن میرے محبوب کی اہل بیت سے محبت نہیں، مودت کرنا. جیسے مچھلی پانی میں تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے پانی کے بغیر، سن لو فرمایا اہل بیت کی محبت کے بغیر اگر ایک لمحہ بھی محبت نکل گئی تو تمہارا ایمان مر جائے گا، ایمان کی ڈیتھ ہو جائے گی، ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا. تو فرمایا کہ جو چاہتا ہے میرا ایمان مقبول رہے، میں اللہ کی بارگاہ کا محبوب رہوں، تو فرمایا ایک ہی بات ہے. کیا؟ کہ جان جائے چلی جائے، جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن سرکار کی بارگاہ کا در نہ چھوٹے، حضور سے محبت اور مودت جو ہے وہ قائم رہے، اور حضور کی اہل بیت کے ساتھ بھی قائم رہے. فرمایا اگر ٹوٹ گئی تو تیری موت واقع ہو گئی. تیری کیا ہو گئی؟ موت واقع ہوگی. اس لیے اللہ پاک نے محبوب کی اہل بیت کو وہ شان عطا فرمائی کہ نماز رب کی ہے. کس کی ہے؟ اس میں درود جو ہے وہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے اور حضور کی اہل بیت پر ہے. اس لیے امام شافعی نے کسی نے کہا جب انہوں نے ذکر کیا اہل بیت کا تو کسی نے کہا یہ تو شیعہ ہیں، یہ کیا ہیں؟ رافضی ہیں. کس کو؟ امام شافعی کو. جب آپ کو پتا چلا آپ نے فرمایا لوگوں سنو، اہل بیت کی محبت رافضیوں کا کام نہیں، ایمان والوں کا کام ہے. کن کا کام ہے؟ فرمانے لگے کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنے والے کو رافضی کہتے ہیں تو امام شافعی نے کہا سن لو، میں پھر سب سے بڑا رافضی میں ہوں. کیوں؟ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. اہل بیت سے اب کتنی محبت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا، سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جن کی محبت کے بارے میں قرآن کہتا ہے، قرآن واجب قرار دیتے ہیں، من قرابتو کا یا رسول اللہ، حضور یہ کون ہے جن سے ہم محبت کریں؟ آپ نے فرمایا سن لو، وہ میری فاطمہ ہے. ان سے محبت کرنے والے پر فرمایا اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی. سرکار نے فرمایا سن لو، حضرت بی بی فاطمہ کا نام اللہ نے فاطمہ اس لیے رکھا کہ اس سے جو بھی محبت کرے، جو بھی عقیدت رکھے، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس پر جنت کے 8 گیٹ کھول دے گا. 8 گیٹ فرمایا فاطمہ نام ہی یہ ہے کہ جو آپ سے عقیدت رکھے اسے کبھی جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، کبھی جہنم کی آگ. تو فرمایا میری فاطمہ سے محبت کرو. باری تعالیٰ اور کس سے محبت کریں؟ فرمایا میرے علی سے محبت کرو. کس سے محبت کرنی؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم نے چیک کرنا ہوتا کوئی مومن ہے یا منافق ہے، اس کے سامنے علی کا نام لیتے. کیا کرتے؟ علی کا نام لیتے. اگر سن کر خوش ہو جاتا تو ہم کہتے ایمان والا ہے. بیٹے ایک کو تھوڑی سی کم کر دیں مہربانی. ہم کہتے ایمان والا ہے، اور اگر سن کر چہرہ مرجھا جاتا، چہرے پر مرار آ جاتی، تو ہم کہتے پکا بے ایمان ہے. پکا، کیونکہ مولا علی کا نام یہ کیا ہے؟ کسوٹی ہے، نشانی ہے ایمان کی. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھتا اور کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر، یار غار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب آقا، آپ کے محبوب پہلے نمبر پر خلیفہ کون ہے؟ سیدنا
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی کبھی مجلس ہوتی، کوئی محفل پاک ہوتی، میں نے دیکھا کہ میرے بابا حضور حضرت ابو بکر صدیق کثرت کے ساتھ چہرہ مولا علی کو دیکھتے رہتے، چہرہ مولا علی کو دیکھتے رہتے۔ میں نے کہا ابا جان کیا وجہ ہے؟ جب کبھی آپ اور مولا کائنات اور باقی صحابہ کرام کٹھے ہوتے ہیں تو آپ حضرت علی کا چہرہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا کہ بیٹی میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے کہ حضرت علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ حضرت علی کے چہرے کو تکنا بولنا بھائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ عبادت تو وہ کر گئے جو اس دور میں تھے، مولا ہم تو 1400 سال بعد میں آئے، علی علی کر رہے ہیں، اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کے اصحاب کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا سن لو علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ علی کا ذکر بھی بولنا ذرا بھائی۔ تو سرکار نے فرمایا میرے علی سے محبت کرو، خالی محبت نہیں مودت، اگر محبت نہیں ہے تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ کلا سالکم، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ارے اہل بیت سے محبت کرنا یہ بھی فرض ہے، یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرمایا علی سے محبت کرنا۔ وقت کم ہے، میں تھوڑا تھوڑی بات کر رہا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ فرمایا میرے بیٹے، میرے بیٹوں سے حسن سے محبت کرنا، حسن سے امام بخاری نے کہا لوگوں حضرت امام حسن سر کے بالوں سے لے کر سینہ مبارک تک اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی شبیہ تھے، اور حضرت امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک حضور کی شبیہ تھے۔ فرماتے جب صحابہ کرام نے حضور کی زیارت کرنی ہوتی حضور کے وصال کے بعد تو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ کے دروازے پر آ جاتے، کہتے کہ بی بی اے سیدہ کائنات، اے فاطمہ الزہرا، اپنے دونوں بیٹے ہمیں دکھا دیں۔ دونوں کو اکٹھا کیا جاتا تو حضور کی تصویر بن جاتی، حضور کی تصویر بن جاتی۔ یہ حضرت امام حسن ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن میرا بیٹا سید ہے، میرا بیٹا کیا ہے؟ بولنا ذرا۔ ان کی شان یہ ہے کہ دونوں بیٹے حسن اور سرکار نے فرمایا اس سے پہلے کسی کے بیٹے کا نام حسن اور حسین نہیں تھا، اللہ نے یہ نام پردوں میں چھپا کر رکھے تھے۔ پیدا ہوئے دونوں کو 6 ماہ کا فاصلہ تھا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین میں 6 ماہ بعد امام حسین پیدا ہوئے تھے۔ تاریخ دنیا کی تاریخ میں 2 بچے ہیں، کتنے جی؟ جو 6 ماہ کے پیدا ہوئے اور زندہ رہے، حیات رہے۔ ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ایک حضرت امام حسین علیہ السلام۔ فرماتے ہیں کہ پھر اتنے یہ لاڈلے ہیں، اتنے لاڈلے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کر کیا کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ نانا حضور اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم کشتی نہ کر لیں۔ کیا کر لیں؟ یہ میرے نبی ہیں، گھٹن کا ماحول نہیں ہے، کشتی ایک کھیل ہے۔ حضور اگر آپ آرڈر فرمائیں تو ہم کیا کر لیں؟ دونوں میرے سرکار نے فرمایا کرو بھئی کشتی، ادھر حسن ہے ادھر حسین ہے، دونوں کی کشتی ہوتی ہے۔ سرکار بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں، آقا دیکھ رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ حسن بیٹے حسین کو ایسے پکڑو،
حسن بیٹے حسین کو ایسے پکڑو، کبھی کہتے ہیں ایسے پکڑو، اتنے میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سلام اللہ تعالی علیہ آ گئی. انہوں نے کہا ابا حضور آپ بڑے کو بتا رہے ہیں. کس کو بتا رہے ہیں؟ ہمیشہ چھوٹوں کو بتاتے ہیں. میرا ایک بیٹا چھوٹا ہے اور ایک یہ بڑا بیٹا ہے، دونوں نعت پڑھتے ہیں. میں چھوٹے کو بتاتا ہوں، بڑا خود محنت کر کے آتا ہے تو چھوٹوں کو بتایا جاتا ہے، بڑوں کو ایک بار بتا دیا جاتا ہے. تو سرکار نے فرمایا فاطمہ کیا پوچھتی ہو؟ حسن کو میں بتا رہا ہوں اور حسین کو جبریل امین بتا رہے ہیں. حسین کو بولنا ذرا، جبریل امین بتا رہے ہیں. پھر یہ شہزادے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں. دونوں نے تختیاں پکڑی ہوئی ہیں، لوح تختیاں املا کی ہوئی ہے، اور املا کر کے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں آئے. امی حضور دیکھیے ہم نے خط لکھا ہے، رائٹنگ کی ہے، املا لکھی ہے. امی دیکھیں نا کس کی اچھی ہے؟ آپ فرماتی بیٹا میں فیصلہ نہیں کر سکتی، تمہارا فیصلہ دونوں کا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کریں گے. کون کریں گے؟ شیر خدا کریں گے. دونوں تختیاں لے کر مولا کائنات علی المرتضی کی بارگاہ میں چلے گئے. جب وہاں گئے تو وہاں بھی یہی بات کی، بابا حضور ہمارا فیصلہ کر دیں، تختی خط جو ہے کس کا اچھا ہے؟ ایک نظر مولا کائنات نے حضرت امام حسن کی تختی پر ڈالی، ایک حسین کی تختی پر ڈالی. پھر فرمایا کہ بیٹو اے میرے شہزادو، جی ابا حضور. فرمایا تمہارا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، میرے پاس اختیار ہی نہیں. چھوٹی عدالتوں کے پاس اختیار نہیں ہوتا، یہ میرا اختیار نہیں ہے. آپ بڑی عدالت میں حضور تاجدار کائنات کے پاس چلے جائیں، فخر موجودات کے پاس چلے جائیں. وہ تختیاں لے کر حضور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آ گئے. کہا نانا حضور آپ نے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں، اللہ نے آپ کو علم کل عطا فرمایا ہے، وہ فراست عطا فرمائی ہے، وہ علم عطا فرمایا ہے کہ نبیوں میں بھی کسی کے پاس نہیں. ذرا ایک نظر ادھر بھی فرمائیے یا رسول اللہ ہماری تختیاں دیکھیں، کس کی تختی اچھی ہے؟ میرے محبوب نے، تاجدار کائنات نے، فخر موجودات نے. سرکار نے یوں دیکھا، ایک نظر حسن کی تختی پر، ایک نظر حسین کی تختی پر. پھر فرمانے لگے بیٹا جی نانا حضور. فرمایا یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ تو جبریل امی کریں گے. کون کریں گے؟ جبریل امی. جبریل امی کو طلب کر لیا گیا، بلا لیا گیا. جبریل امی ان شہزادوں نے تختیاں لکھی ہیں، بتائیں خط کس کا اچھا ہے. جبریل امی ایک نظر حسن کی تختی پر، ایک نظر حسین کی تختی پر. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فیصلہ میں بھی نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ میری کیا مجال کہ میں کروں. یہ فیصلہ اللہ سے کرواتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں. اگر ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا، یہ تو محبوب اس کے ہیں، تو پھر ہم اگر فیصلہ کر دیں تو بات بنتی نہیں ہے. حضور اللہ سے پوچھتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا جبریل امی جنت سے 7 موتی لے لو. کتنے؟ 7 موتی لے لو، ان کو اچھالو، تختیاں رکھ دی جائیں. جس تختی پر زیادہ گریں، جس تختی پر زیادہ گریں خط اس کا اچھا ہے. تختیاں رکھ دی گئیں، موتیوں کو اچھالا گیا. پہلا حسن کی تختی پر، دوسرا حسین کی تختی پر، پھر تیسرا حسن کی تختی پر، چوتھا حسین کی تختی پر، پھر پانچواں حسن کی تختی پر، چھٹا حسین کی تختی پر. جب 7واں موتی اچھالا گیا، خزان میں معلق ہو گیا، ٹکڑے ہو گیا. ایک دو ٹکڑے ہو کر ایک ٹکڑا حسن کی تختی پر گرا، ایک ٹکڑا حسین کی تختی پر گرا. اعلان ہو گیا رب کا فیصلہ یہ ہے، یہ دونوں ہی رب کے منظور نظر ہے. یہ دونوں ہی رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہیں. کیا ہیں؟ یہ ایک حسن ہے، ایک کیا ہے؟ ان کے لیے حضور نے سجدوں کو طویل کر دیا، کندھوں پر سوار کیا. حضرت عمر بولے رضی اللہ تعالیٰ، جب دیکھا
حضور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ جب حسن اور حسین کو کندھوں پر دیکھا تو بولے کہ شہزادوں مبارک ہو، تمہاری سواری کتنی خوبصورت ہے، تمہاری سواری کتنی خوبصورت۔ سرکار نے فرمایا عمر سواری کو دیکھ رہا ہے، ذرا سوار کو بھی دیکھ کتنے خوبصورت۔ پھر کشف المعجوب میں حضور داتا صاحب نے لکھا، کمال کر دیا، فرماتے ہیں کہ گھر ہے سرکار کا، کس کا؟ حسن اور حسین دونوں باری باری حضور کے اوپر سوار ہوتے ہیں، اور حضور پاؤں ہاتھ آگے رکھے ہوئے ہیں، ہاتھ اور یہ گھٹنوں کے بال ہیں، جیسے سواری بنتے نا، کبھی آپ اونٹ بنتے ہیں، گھوڑے بنتے ہیں، کبھی بچوں کے ساتھ کھیلا۔ یہ حضرت امام حسن اور حسین کو سعادت حاصل تھی۔ فرماتے امام حسن کبھی امام حسین دونوں باری باری حضور پر سوار ہو جاتے ہیں۔ ایک رسی ہے، حضور داتا صاحب نے لکھا بات میری غلط ہو میں ذمہ دار ہوں، فرماتے ہیں جدھر رسی کو کھینچتے ہیں کون؟ حضرت امام حسین، حضور ادھر مڑ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ پیغام تھا دنیا والوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، میرے محبوب چار ہستیاں ہیں، مجھے ملا کر 5 تن بنتے ہیں۔ کتنے؟ 5 تن۔ کتنے؟ یہ میرے محبوب ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سرکار نے دعا کی، اللہم اے اللہ یہ میرے محبوب ہیں، تم بھی انہیں محبوب کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، تو ان سے کیا کر؟ محبت کر۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگوں ماہ محرم الحرام پیغام یہ دیتا ہے، کیا وجہ ہے؟ شہادتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، شہادتیں اسلام میں بڑی بڑی شہادتیں، سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کو سلام، ہاں جی، عدل کے امام کو سلام۔ پھر اور بھی بڑی شہادتیں ہیں، سیدنا عثمان غنی کی بڑی شہادت ہے، اور بھی صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن کسی شہادت کا چرچا اتنا نہیں ہے جتنا حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا کی شہادت کا چرچا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ بھی تو شہید ہیں، وہ بھی شہید ہیں۔ جواب ملتا ہے ہاں وہ بھی شہید اسلام ہیں، لیکن ان کی شہادت خالی ان کی شہادت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک باب ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت صرف حضرت امام حسین کی شہادت نہیں ہے، یہ دین اسلام کو زندہ کرنے والے، کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس لیے آقا نے فرمایا انا حسین منی ومن حسین، لوگوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ارے یہ تو سمجھ آتی ہے کہ بیٹا ہمیشہ باپ سے ہوتا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ باپ جو ہے وہ بیٹے سے ہو۔ تو اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ لوگوں مکہ سے لے کر کربلا تک، کہاں تک؟ کربلا تک حسین مجھ سے ہے، حسین، اور کربلا سے لے کر قیامت تک اسلام حسین سے ہے، اسلام۔ اس لیے ماہ محرم الحرام میں عظیم قربانیاں ہیں کہ جب 2 محرم الحرام کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت مولا کائنات کے نور جناب حضرت امام حسین 2 محرم الحرام کو میدان کربلا میں آئے تھے۔ کب جی؟ سب سے پہلے حر ملے تھے۔ حر نے کہا امام میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو شہید کروں، لیکن یزید بدبخت اس نے فوجوں کو اکٹھا کر لیا، لاکھوں کی فوج ہے، 40,000 سے لے کر لاکھوں کی تعداد وہ فوج اکٹھی کر چکا ہے۔ حضور آپ ایسا کریں یہاں سے تشریف لے جائیں، یہاں سے تشریف لے جائیں۔ آپ ضدی نہیں تھے،
محبت والے تھے. اس نے کہا حضور میں واسطہ دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ چلے جائیں، آپ چلے جائیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. میں ساری رات آپ کا قافلہ چلتا رہا. پوری رات چلنے کے بعد جب صبح ہوئی تو اسی میدان میں تھا جہاں سے چلا تھا، جہاں سے چلا تھا. پھر دوبارہ ایسا ہوا، 3 بار ایسا ہوا. تو پھر فرمانے لگے کہ یہ بتاؤ اس میدان کو، اس گراؤنڈ کو کیا کہتے ہیں؟ کسی سے پوچھا، اس نے کہا جی اس کو ماریا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ماریا کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کوئی اس کا دوسرا نام بھی ہے؟ جی دوسرا نام بھی ہے، اس کو کرب و بلا کہتے ہیں. دوسرا نام کرب و. آپ نے فرمایا صدقتا، سچ کہا تھا میرے نانا حضور نے. جب میں پیدا ہوا تھا، دنیا میں تشریف لایا تھا، تو حضرت ام فضل لے کر حضور کی بارگاہ میں گئی تھی. آقا علیہ السلام نے میری گردن کا بوسہ لیا تھا اور چوما تھا. تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، اور میری والدہ حضرت فاطمہ زہرا نے پوچھا تھا میرے ابا جان ہمیشہ بچوں کی پیشانی چومی جاتی ہے، پیشانی گال چومے جاتے ہیں، لیکن آپ گردن کا بوسہ لے رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب عراق کا ایک میدان ہوگا جس کا نام کرب و بلا ہوگا. میرے اس نواسے کو، میرے حسین کو ان کے رفقا کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا. فرماتے بس یہ بات کی تھی، ساتھ ہی جبریل امی آ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اس میدان کی مٹی لے کر آیا ہوں. کیا لے کر آیا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں پھسلانے کے لیے یہ تاریخی واقعات ہیں جی، یہ چھوٹی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جی، اس دور میں کون تھا. نا 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 نا، یہ بڑی کتابوں میں ہے. جامعہ ترمذی شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، بخاری میں ہے. کربلا سب سے پہلے میرے مصطفیٰ نے بیان کیا ہے. فرمایا کہ اے جبریل امی آ گئے، مٹی لے کر آئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اس میدان کی مٹی لے آیا ہوں جہاں 56 سال کے بعد آپ کا نواسہ حسین شہید کیا جائے گا. یا رسول اللہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے، چینج ہو جائے، سمجھ لینا آپ کا نواسہ، آپ کا حسین شہید ہو گیا. سرکار نے حضرت ام سلمہ کو بلایا. جامعہ ترمذی شریف کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث. آقا نے ام سلمہ کو بلایا. ام سلمہ کو کیوں بلایا؟ حضور جانتے تھے کہ جب کربلا ہوگا اس وقت سارے کوچ کر چکے ہوں گے، اس وقت میری ازواج میں سے ام سلمہ موجود ہوگی. فرمایا ام سلمہ، اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لے، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا. پھر دوستو اینڈ کی طرف آتے ہیں. وقت کم تھا اور میں نے بھی چند باتیں صرف اس میں سے چن لی جو سنا رہا ہوں. کبھی پھر موقع ملا، گلا بھی تازہ ہوا تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا. سنیں، ادھر حضرت ام سلمہ کہتی. کون کہتی؟ حضرت ام المومنین ہے. آپ فرماتی 10 محرم الحرام کا دن تھا. یہ بھی کسی اردو کی کتاب میں نہیں، کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں، کسی سیرت کی کتاب میں بھی نہیں، یہ بھی حضور کی صحیح حدیث پاک میں ہے. جامعہ ترمذی، مسلم شریف، بڑی کتب سیاستہ میں آپ فرماتی 10 محرم الحرام کا دن تھا. کون سا جی؟ بولنا ذرا. جو کل آنے والا ہے، جو کل آنے والا. فرماتے دوپہر کا وقت تھا، میں سو گئی، آنکھ لگی، سرکار کا جلوہ نظر آیا، حضور کا دیدار ہو گیا. میں نے دیکھا کہ حضور کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں، آپ نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، وہ مٹی میں اٹا ہوا ہے، آپ کے بالوں میں مٹی ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. آپ کے طب کی، آپ کے آنسو میں کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں رونا کہاں سے لکھا ہے؟ کربلا پر سب سے پہلے رونے والے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. رونا صبر کے خلاف نہیں، رونا تو ثواب ہے. جناب
حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی یعقوب علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے تھے، آنکھیں جو تھی چلی گئی تھی۔ قرآن نے بیان کیا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ بے صبرے ہو گئے تھے، قرآن کہتا ہے وہ صبر والے تھے۔ کیا تھے؟ تو سن لو، آنسو بہانا، آنسو میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی، یہ اوروں کا طریقہ نہیں ہے، ہم نے کسی اور کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے۔ نانا پہلے کربلا پر رونے والے، پہلے کربلا کا بیان کرنے والے میرے اور آپ کے آقا کی ہستی ہے، اور کسی سیرت کی کتب میں نہیں، تاریخ کی کتب میں نہیں، حدیث کی کتب میں۔ کہاں جی؟ تو فرماتی کہ حضور رو رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس کے اندر سرخ رنگ کی کوئی چیز ہے۔ میں نے کہا، رو کر کہا، یا رسول اللہ آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اے سلمہ، میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں، معراج سے آ رہا ہوں، میدان کربلا سے آ رہا ہوں۔ آج میرے حسین کو ان کے رفقا کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور میں سارا دن وہاں پر موجود تھا، اور جو میرے ہاتھ میں شیشی ہے ان میں میرے حسین کا، آپ کے رفقا کا خون ہے۔ فرماتی جب میں نے دیکھا، آنکھ کھلی، 10 محرم الحرام کا دن تھا، میں دوڑی، جو آقا علیہ السلام نے مجھے مٹی عطا فرمائی تھی اس کو شیشی میں ڈال کر رکھا ہوا تھا، دیکھا تو وہ خون بن چکی تھی۔ فرمایا میں آہو فغاں کرنے لگی، میں نے کہا واہ حسین، یا حسین، وہ وعدہ پورا ہو چکا، آج کربلا کے اندر سیدنا امام حسین شہید ہو گئے۔ یہ کہاں ہے؟ حدیث کی کتب کے اندر۔ اب آخری بات، 9 محرم الحرام کی رات آ گئی، یہ والی رات، دشمن جو لاکھوں کی فوج ہے ان کی، وہ چاہتا ہے کہ آج ہی بات ختم ہو جائے۔ شام کے وقت، کب جی؟ شام کے وقت، حضرت امام حسین تلوار پکڑے ہوئے، اور تلوار کی جو مٹھ ہے نا، تلوار کی جہاں سے پکڑتے ہیں، ہاں جی ایسے لگائی ہے، اور آپ کو اونگ آ گئی۔ جب اونگ آئی تو سرکار کی زیارت ہو گئی۔ حسین بیٹے، وہ وقت آ گیا، وہ وقت، وہ جو آپ کو زبان چسائی تھی، سجدہ طویل کیا تھا، آپ کو قرآن سنایا تھا اور پڑھایا تھا، اب وقت آ رہا ہے حسین، بی بی فاطمہ کے دودھ کی لاج رکھنا، حسین جو تجھے سکھایا ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے، آج امتحان کی گھڑی ہے، ثابت قدم رہنا۔ اتنے میں حضرت زینب آ گئی، انہوں نے کہا کہ بھائی جان، یزیدیوں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، ہم نے بھی، اس نے کہا وہ ابھی لڑنا چاہتے ہیں آج کی رات۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہے، دنیا کی زندگی کی آخری رات ہے، آج کی رات ہم جاگنا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، آج کی رات ہم نماز نفل پڑھنا چاہتے ہیں، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مولا میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، میں نے حق ادا کر دیا ہے، میں نے اسلام کے لیے سب کچھ اپنا لا کر میدان کربلا میں رکھ دیا ہے، مولا میرے علی اصغر کو قبول کر لینا، علی اکبر کو قبول کر لینا، اور ان کو قبول کر لینا، یہ سب تیری بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ دوستو دن ہو گیا جمعۃ المبارک، جمعۃ سن 61 ہجری، 10 محرم الحرام کا دن، میدان لگ گیا، شہادتیں شروع ہو گئیں، علی اکبر پیش کر دیا، علی اصغر پیش کر دیا، عام پیش ہو گئے، محمد پیش ہو گئے، حبیب بن مظاہر جو تھے وہ اپنی شہادت پیش چکے، ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے۔ اب نماز جمعہ کا وقت بالکل آخری حصے میں ہے، اور ادھر نماز عصر جو ہے وہ بالکل قریب آ گئی ہے۔ ادھر آپ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کربلا میں آتے ہیں، انہیں للکار کر کہتے ہیں کہ ظالموں، میں نواسہ رسول ہوں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ مجھے مصطفیٰ اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے؟ تم نے نہیں دیکھا مجھے اپنی زبان جو تھے وہ چساتے تھے؟ ارے تم نے نہیں پڑھا اور سنا؟ سن لو، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، تم نے اتنا نقصان کر دیا، میرا علی اصغر شہید کر دیا، علی اکبر شہید کر دیا، قاسم شہید کر دیا، لیکن سن لو اب بھی میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ میں نواسہ رسول ہوں، نواسہ
रसूल हूँ, अभी वक्त है, बच जाओ। उन जालिमों ने कहा हुसैन सीधे हो जाओ। अब वार हो गए, आप घोड़ा लेकर मैदान में चले गए, जिधर आप तलवार ले आते हैं गाजर मूली की तरह काटते चले जाते हैं। वो कहते हैं ये अली का शेर है, इनके खून में मौला अली कायनात का खून है, ये हमारे काबू में नहीं आएगा। मिलकर वार करो, मिलकर वार करो। कट्ठे मिलकर जब तीर चलाते हैं 34 तीर आपके सीने में, आपके जिस्म में पवस्त होते हैं। आप घोड़े से नीचे तशरीफ लाते हैं, जमीन पर जब जमीन पर आते हैं उस वक्त हर कोई इनाम के लालच में था। वो कहता था कि मैं सर काटूंगा, मैं सर काटूंगा, मैं सर काटूंगा। एक एक करके आते गए। जब आपके सामने आते तलवार लेकर, आप फरमाते तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या? वो नाम बताते। एक से पूछा तेरा नाम क्या है, उसने कहा जी मुझे यजीद बिन खौली कहते हैं। फिर मैं हट जा, ये तेरा मुकद्दर नहीं, तेरा। इसी तरह 20 अफराद जो थे, 20 कातिल जो थे, 20 बदबख्त जो थे आ चुके, एक एक को देखते गए, तू भी हट जा, ये तेरे भी बस की बात नहीं। यहां तक के शिमर जिलजोशन जो था वो आ गया। वो आया, उसको देखा, उसने को देखा, फरमाया हाँ ये बदबख्ती तेरे मुकद्दर में है। क्या है? तेरे मुकद्दर। उसने कहा हुसैन आखिरी ख्वाहिश, दुनिया में जा रहे हो, आखिरी ख्वाहिश। फरमाया एक ही ख्वाहिश है कि 2 रकत नमाज पढ़ लूं। क्या कर लूं? खून बह रहा था, खून, जब खून निकले तो वजू टूट जाता है। लोग कहते हैं सजदा नहीं होता, सजदा ये तेरा और मेरा टूट जाता है। अहले बैत तो पाक हैं, अहले बैत तो पाक हैं। उन्हें तो इन्नमा युरीदुल्लाह युज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैती युतहहिरकुम तत्हीरा कुरान ने पाक कर दिया है। आपने खड़े होकर नमाज शुरू कर दी, नमाज शुरू कर दी। जब नमाज शुरू की, 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद सर सजदे में रखा, सर सजदे में रखा। दुआ की बारी ताला, सब कुर्बान हो चुके। अब हुसैन भी अपना सर तेरी बारगाह में सजदे में रख रहा है। एक वक्त था जब मेरे नाना ने मेरे लिए सजदा तवील किया था। 70 तस्बीहें पड़ी थी। कितनी? 70। मैंने 72 तन कुर्बान करवा दिए। कितने? अब बता रहा हूं कि मेरे नाना ने तो सर उठा लिया था, सर उठा लिया था। मैं अपने सर को सजदे में कटा रहा हूं ताकि क़यामत के दिन जब सब उठाए जाएं तो जिस हालत में कोई दुनिया से जाता है उसी हालत में उठाया जाता है। फरमाया हुसैन आज भी सजदे में है, जब क़यामत का दिन हो तो सजदे से खड़ा किया जाए। फरमाया हुसैन ऐसा चाहता है। बदबख्त ने वार किया, ऊपर से आवाज आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली फी जन्नती। हुसैन आ जा, जन्नत का दरवाज़ा खुल गया है, सुभान अल्लाह, करम का दरवाज़ा खुल गया है। हुसैन पूरे तेरे इंतज़ार कर रही हैं। यहाँ तक कि आपकी रूह मुबारक जो थी वो परवाज़ कर गई और पैगाम दे गई कि हुसैन कट कर जिंदा है, मुर्दा कहना गुनाह है, मुर्दा कहना। और यजीद जो था वो बच गया था, वो ऐसा बदबख्त हुआ कि उसका नाम लेने वाला कोई नहीं। अब पूरी दुनिया में अब भी हुसैन हुसैन हो रही। और आखिरी बात, उन्होंने सर क्या कर दिया? काट दिया। उन्होंने समझा सर कट गया है, अब हुसैन पहुंच गए, बात खत्म हो गई। सर को उठाया, नेज़े पर चढ़ाया। जब नेज़े पर चढ़ाया, इधर दर पड़ा था और इधर सर कट गया था। जब नेज़े पर चढ़ाया तो वो कुरान पढ़ रहा था, सुभान अल्लाह। वो क्या कर रहा था? कुरान पढ़ रहा था और पैगाम दे रहा था, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। लोगों जो अपनी जान मौला के हवाले करते हैं, शहादत पाते हैं, अल्लाह पाक उन्हें इनाम देता है। बारी ताला क्या देता है? फरमाया हर एक को जन्नत देता हूँ। मौला हुसैन ने जो इतना कुछ किया और अपना सर सजदे में कुर्बान किया, उन्हें क्या देगा? फरमाया उन्हें तमाम तर जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपकी महफिल पाक को कबूल फरमाए।
کوئی کمی رہ گئی ہو اللہ پاک معافی عطا فرمائے۔ میں بھی تھکا ماند تھا، لیکن یہ ذکر تھکاتا نہیں ہے، یہ جوش دیتا ہے، جذبہ دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سب کو قبول فرما لے اور ہمیشہ حضور کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔